بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شہباز چیماز لیکچرز۔ آج کی ویڈیو میں آپ انڈسٹریل ریلیشنز ایکٹ 2012 کے سیکشن 8 کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہو سکیں۔ اپنے قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے گا تاکہ ویڈیوز کے معیار کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ یہ ویڈیوز بنانے کا بنیادی مقصد انڈسٹری ریلیشنز ایکٹ 2012 کی اہم شقوں کو اردو ترجمے کے ساتھ ریپروڈیوس کرنا ہے تاکہ امپلائرز اور ورکرز اپنے حقوق و فرائض کے بارے میں جان سکیں۔ آج کی ویڈیو میں ریکوائرمنٹس آف رجسٹریشن کے بارے میں بات کی جائے گی۔ ریکوائرمنٹس فار رجسٹریشن۔ Number 1. A trade union shall not be entitled to registration under this Act unless the Constitution thereof provides for the following matters, namely: A. The name and address of the trade union. B. The objects for which the trade union has been formed. C. The purposes for which the general funds of the union shall be utilized. D. The number of persons forming the executive which shall not exceed the prescribed limit and shall include not less than 75% from amongst the workmen actually engaged or employed in the establishment or establishments or the industry for which the trade union has been formed, provided that the condition of being employed in any establishment or an industry as aforesaid shall not apply to the remaining 25% of the members of such executives. اس ایکٹ کے تحت ٹریڈ یونین رجسٹریشن کی حقدار نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا آئین درج ذیل امور کے لیے فراہم نہ کرے: اے. ٹریڈ یونین کا نام اور پتہ. بی. وہ اشیاء جن کے لیے ٹریڈ یونین بنائی گئی ہے. سی. وہ مقاصد جن کے لیے ٹریڈ یونین کے عمومی فنڈز استعمال کیے جائیں گے. ڈی. ایگزیکٹو تشکیل دینے والے افراد کی تعداد جو مقررہ حد سے زیادہ نہیں ہوگی اور اس میں ان مزدوروں میں سے کم از کم 75% شامل نہیں ہوں گے جو اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹس یا اس صنعت میں کام کر رہے ہوں جس کے لیے ٹریڈ یونین بنائی گئی ہو، بشرطے کہ مذکورہ بالا کسی اسٹیبلشمنٹ یا صنعت میں ملازم ہونے کی شرط ایسے ایگزیکٹوز کے بقیہ 25% ارکان پر لاگو نہیں ہوگی۔ E. The conditions under which a member shall be entitled to any benefit assured by the Constitution of the trade union and under which any fine or forfeiture may be imposed on him. F. The maintenance of a list of the members of the trade union and adequate facilities for the inspection thereof by the officers and members of the trade union. G. The manner in which the Constitution shall be amended, varied or rescinded. H. The safe custody of the funds of the trade union, its annual audit, the manner of audit and adequate facilities for inspection of the accounts books by the officers and members of the trade union. I. The manner in which the trade union may be dissolved. J. The manner of election of officers by the general body of the trade union and the term not exceeding 2 years for which an officer may hold office upon his election or re-election. E. وہ شرائط جن کے تحت کوئی رکن ٹریڈ یونین کے آئین کے ذریعے یقینی بنائے گئے کسی بھی فائدے کا حقدار ہوگا اور جن کے تحت اس پر کوئی جرمانہ یا ضبطی عائد کی جا سکتی ہے۔ F. ٹریڈ یونین کے ممبران کی فہرست کی دیکھ بھال اور ٹریڈ یونین کے افسران اور ممبران کے ذریعے اس کے معائنے کے لیے مناسب سہولیات کی فراہمی۔ جی. وہ طریقہ جس کے ذریعے آئین میں ترمیم کی جائے گی، نو بدلی جائے گی
یا منسوخ کیا جائے گا۔ ایچ ٹریڈ یونین کے فنڈز کی محفوظ تحویل، اس کا سالانہ آڈٹ کا طریقہ اور ٹریڈ یونین کے افسران اور ممبران کے حساب کتابوں کے معائنے کے لیے مناسب سہولیات۔ آئی ٹریڈ یونین کو تحلیل کرنے کا طریقہ۔ جے ٹریڈ یونین کی جنرل باڈی کے ذریعے افسران کے انتخاب کا طریقہ اور مدت 2 سال سے زیادہ نہیں، جس کے لیے کوئی افسر اپنے انتخاب یا دوبارہ انتخاب کے بعد عہدہ سنبھال سکتا ہے۔ کہ ٹریڈ یونین کے کسی افسر پر عدم اعتماد کا اظہار کرنے کا طریقہ کار۔ اور ایل ایگزیکٹو اور ٹریڈ یونین کی جنرل باڈی کی میٹنگ، تاکہ ایگزیکٹو ہر 3 ماہ میں کم از کم 1 بار اور جنرل باڈی سال میں کم از کم 1 بار ملاقات کرے۔ سیکشن 8 سب سیکشن 2 Without prejudice to the provisions of subsection 1, a trade union of workmen shall not be entitled to registration under this Act. A. Unless all its members are workmen actually engaged or employed in the industry with which the trade union is connected. Explanation. For the purpose of this clause, a dismissed, terminated or retrenched worker whose dismissal, termination or retrenchment is pending adjudication before a court of competent jurisdiction shall be deemed to be an employed worker of that establishment. And B. Where there are 2 or more registered trade unions in the establishment, group of establishments or industry with which the trade union is connected, unless it has as its members not less than 1/5 of the total number of workmen employed in such establishment, group of establishments or industry, as the case may be. Section 8 subsection 2 ذیلی دفعہ ایک کی دفعات کے تعصب کے بغیر مزدوروں کی ٹریڈ یونین اس ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کی حقدار نہیں ہوگی۔ الف جب تک کہ اس کے تمام اراکین اصل میں اس صنعت میں کام کرنے والے یا ملازم نہ ہوں جس کے ساتھ وہ ٹریڈ یونین منسلک ہے۔ وضاحت اس شق کے مقصد کے لیے ایک برخاست، برطرف یا چھانٹی شدہ کارکن جس کی برخاستگی، برطرفی یا چھانٹی کا فیصلہ مجاز دائرہ اختیار کی عدالت کے سامنے زیر التوا ہے، اس اسٹیبلشمنٹ کا ملازم سمجھا جائے گا۔ اور بی جہاں اسٹیبلشمنٹس یا صنعت میں 2 یا 2 سے زیادہ رجسٹرڈ ٹریڈ یونینز ہوں جن کے ساتھ وہ ٹریڈ یونین منسلک ہے، جب تک کہ اس کے ممبران اس اسٹیبلشمنٹ میں ملازمین کی کل تعداد کے 5ویں حصے سے کم نہ ہو۔ تھینک یو فار واچنگ شہباز چیماز لیکچرز۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔